بل ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو 10 دن پورے ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی 10 دن مکمل ہوا ہے، امریکہ نے اب ایران سے معافی مانگنا شروع کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گہار لگائی ہے ایران سے کہ وہ اب امریکہ کے فوجی اڈوں پر مشرق وسطیٰ میں حملہ نہ کرے، وہ اسرائیل پر اپنا حملہ بند کر دے، وہ ابنائے ہرمز کو کھول دے، اور دنیا بھر کی آئل کی سپلائی جو رکی ہوئی ہے، پوری دنیا میں جو کرائسس پیدا ہو گیا ہے، دنیا بھر کے ممالک پر جو اثر دیکھنے لگا ہے، تو اس کرائسس کو ختم کرنے میں ایران امریکہ کا ساتھ دے۔ لیکن امریکی صدر کا انداز ذرا الگ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو پوری دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور ملک مانتا ہے، چنانچہ امریکی صدر نے اپنے پرانے لب و لہجہ اور ایٹیٹیوڈ میں کہا کہ ایران اب حملہ بند کر دے، ورنہ ایران پر اگلا حملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، ایران کے تمام ڈھانچوں کو تباہ کر دیا جائے گا، ایرانی ایک قوم کے طور پر زندہ نہ رہ پائے گی۔ امریکی صدر نے اپنے انداز کو بدلا، لب و لہجہ کو بدلا، ایٹیٹیوڈ والا رویہ اپنایا، لیکن بات وہی کہی جو دشمن کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، جنگ جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور پھر دھمکی دے کر اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہی جیت رہا ہے اور سامنے والا اس کے سامنے جھک گیا ہے۔ امریکی صدر کا 2 بیان سامنے آیا ہے اور پوری دنیا کنفیوز ہو گئی ہے۔ 2 الگ الگ متضاد بیان ہیں۔ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو چکی ہے، امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے ایران کی نیوی کو تباہ کر دیا ہے، ایران کی آرمی کو تباہ کر دیا ہے، ایران کے جتنے میزائل لانچنگ سائٹس ہیں ان سب کو امریکی آرمی نے تہس نہس کر دیا ہے، اور اب ایران کے پاس میزائل بھی نہیں بچا ہے، تھوڑا بہت میزائل بچا ہے جو ادھر ادھر ملک میں منتشر ہے، اور وہاں سے ہی امریکی اڈوں پر یا اسرائیل پر میزائل ایران فائر کر رہا ہے۔ جو مرکزی قیادت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کو اب دوبارہ مضبوط بننے میں اٹھنے میں 10 سال لگ جائیں گے۔ ایران کا پورا ایجنڈا تھا، پورا منصوبہ تھا امریکہ پر حملہ کرنے کا۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ نہ کرتا تو ایران امریکہ پر حملہ کر دیتا، مشرق وسطیٰ کے تمام دیشوں پر حملہ کرتا۔ ایران پوری پلاننگ کر چکا تھا، بے شمار اس نے میزائل بنا رکھے تھے، امریکہ کی توقع سے زیادہ اس کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ ہے، اس کے پاس ڈرونز ہے، اور اب امریکہ نے حملہ کر کے ان سب کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ ایران کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ اب تک اسرائیل پر اس سے حملہ کر چکا ہوتا، اور یہ دنیا کا سب سے خطرناک حملہ ہوتا۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد دوبارہ امریکی صدر یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے پھر امریکہ پر حملہ کیا تو امریکہ کا ایران پر حملہ پہلے سے 20 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہوگا، 20 گنا زیادہ سخت ہوگا، ایران کے تمام ڈھانچوں کو تباہ کر دیا جائے گا، ایرانی قوم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ امریکی صدر نے یہ بھی دھمکی دی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اوپن کر دے اور تیل کی سپلائی کو روکنا بند کرے۔ اگر تیل کی سپلائی اسی طرح رکی رہی تو امریکہ ایران کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ امریکی صدر کا دوسرا بیان سامنے آتا ہے، اور ان تمام بیانوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ ایران پریشر بنانے میں، ایران امریکہ کو جھکانے میں کامیاب رہا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اور اسٹریٹ آف ہرمز کو سمجھایا تھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی امپورٹنس کیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز پرشین گلف کو گلف آف عمان سے اور انڈین سی سے ملاتا ہے، بحر عرب سے ملاتا ہے، اور پرشین گلف سے سعودی عرب ملا ہوا ہے، قطر ملا ہوا ہے، UAE ملا ہوا ہے، کویت ملا ہوا ہے۔ سعودی عرب سے اگر آئل کا ٹینکر دنیا میں کہیں جائے گا، یا کویت سے آئل کا ٹینکر دنیا میں کہیں جائے گا، یا UAE کا آئل ٹینکر دنیا میں کہیں جائے گا، یا قطر کا آئل کا ٹینکر یا گیس کا ٹینکر پوری دنیا میں کہیں جائے گا، تو وہ پہلے پرشین گلف میں آئے گا، کیونکہ ان ممالک میں پرشین گلف ہی ہے جو ان ممالک کی ساحل سے ملا ہوا ہے، اور پرشین گلف سے وہ تمام آئل ٹینکرز ابنائے ہرمز آئیں گے، اور ابنائے ہرمز سے ہی پھر وہ گلف آف عمان میں آئیں گے، اور وہاں سے وہ بحر عرب میں جا سکتے ہیں، انڈین سی میں جا سکتے ہیں، یا الگ الگ وہاں سے راستے بدلتے ہیں۔ لیکن کویت، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ سے اگر کوئی بھی تیل کا ایک قطرہ دنیا میں کہیں جائے گا تو پرشین گلف کے ذریعے ہی جائے گا، اور پرشین گلف کے بعد گلف آف عمان آتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک پتلی سرحداری ہے، ایک پتلا سا راستہ ہے جس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، اور اس پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کا
اس پر مکمل اختیار ہے اور ایران نے یہاں پر اپنی آرمی کو بہت مضبوط بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ایران نے یہاں پر بارودی سرنگوں والی کشتیاں بچھا رکھی ہے۔ پاسداران انقلاب کے ہاتھوں میں ابنائے ہرمز کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جو نیوی ہے اس کے ہاتھوں میں ابنائے ہرمز کا اختیار ہے۔ یہاں پر کشتیاں بچھا دی گئی ہے اور باضابطہ میزائل یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں کہ کیسے میزائلوں سے بھی یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو آئل ٹینکر کو نشانہ بنانا ہے۔ تو ایران نے پوری تیاری کر رکھی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران ہی کا کنٹرول رہے اور امریکہ جیسے چاہے جتنی کوشش کر لے اس پر قابو پانے کی تو اس میں امریکہ کو کامیابی نہ مل سکے۔ اب ہو کیا رہا ہے، کیوں امریکی صدر کو اس طرح کا بیان دینا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سمجھے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے، ایک اور اہم بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے آج 1 گھنٹے فون پر بات چیت کی ہے اور پوری بات چیت میں ایران کا مسئلہ چھایا رہا۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی اور ان دنوں امریکہ کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر ایران کی حکومت کسی بھی ملک کے سربراہ کی بات مان سکتی ہے یا کوئی ملک ایران کو ان دنوں پیچھے ہٹا سکتا ہے اس جنگ سے تو وہ صرف روس ہے۔ روس اور ایران کے ہی اچھے تعلقات ہیں اور روس نے لگاتار ایران کو سپورٹ بھی کیا ہے، مدد بھی کیا ہے۔ اور اب امریکی صدر کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے وہ اب سیدھے روس سے بات چیت کر رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر کو اندازہ ہے کہ اس مرتبہ ایران قطر کی بات نہیں ماننے والا ہے، عمان کی بات نہیں ماننے والا ہے۔ کسی اور دیش کو اگر ثالثی کا فریضہ نبھانے کے لیے کہا گیا تو ایران ان کی باتوں میں نہیں آئے گا، کیونکہ 2 مرتبہ ایران کو دھوکہ مل چکا ہے۔ عمان کی نگرانی میں بات چیت ہو رہی تھی اور مسقط میں بات چیت ہوئی، اس کے بعد جنیوا میں بات چیت ہوئی اور دونوں مرتبہ بات چیت کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ تو امریکہ کو اب اس بات کا یقین ہے کہ اگر ایک بار پھر عمان کی ثالثی میں یا قطر یا ترکی وغیرہ کی ثالثی میں ہم نے بات چیت شروع کی تو ایران بات چیت بالکل نہیں کرے گا، وہ جنگ جاری رکھے گا اور اس جنگ کو روکنا ضروری ہے۔ اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے 1 گھنٹے بات چیت کی۔ Can you tell us more about your call with Russian President Vladimir Putin today? Yes. What did you discuss? Yes, I had a very good call with President Putin. اور جو خبریں سامنے آ رہی ہے، میڈیا میں جو تبصرہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ پوتن سے بات چیت میں امریکہ نے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر سے بات چیت کرے، سیز فائر کے لیے آمادہ کرے اور امریکہ حملہ روکنے کو تیار ہے، ایران بھی پیچھے ہٹ جائے تاکہ پوری دنیا پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ اثر نہ پڑے۔ پوری دنیا پر اثر کیسے پڑ رہا ہے اس کو سمجھے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجئے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ پوری دنیا میں آئل کی سپلائی اسی اسٹریٹ آف ہرمز سے تقریباً 20% ہوتی ہے۔ بھارت جیسے دیشوں میں اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے تیل کی سپلائی تقریباً 40 سے 50% ہوتی ہے اور پوری دنیا میں آئل کا ذخیرہ کہیں 20 دن کا، کہیں 40 دن کا، کہیں 100 دن کا، کہیں 200 دنوں کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے۔ ادھر ان دیشوں میں جو اسٹوریج ٹینک تھے وہ تمام اسٹوریج ٹینک فل ہو گئے ہیں، یعنی سعودی عربیہ کا جو اسٹوریج ٹینک تھا یا کویت کا جو اسٹوریج ٹینک تھا، یو اے کا جو اسٹوریج ٹینک ہے، قطر کا جو اسٹوریج ٹینک ہے، یہ سب فل ہو گیا ہے اور جب نئے ٹینکر یہاں سے جا نہیں رہے ہیں تو مجبوری میں ان دیشوں کو اب اپنا کنواں بند کرنا پڑ رہا ہے، تیل کی پیداوار کو، پروسیڈنگ کو روکنا پڑ رہا ہے۔ یہ سی این این کی رپورٹ سامنے آئی ہے، سی این این نے باضابطہ ابھی ایک تجزیہ شائع کیا ہے، رپورٹ شائع کی ہے اور دنیا کی جو سب سے بڑی آئل سپلائر کمپنی ہے وہ ارامکو ہے۔ ارامکو کے چیف ایگزیکٹو کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر تیل کی سپلائی اسی طرح رکی رہی تو ارامکو کو اپنے کئی سارے آئل کے کنویں کو بند کرنا پڑے گا اور تیل کی جو پیداوار ہے وہ جاری نہیں رہ سکتی ہے اور جب تیل کی پیداوار رک جائے گی، کنویں بند ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کنووں کو کھولنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کافی ٹائم لگتا ہے۔ کویت نے تو آلریڈی کئی کنووں کو بند کر دیا ہے اور جب ان ممالک میں تیل کے کنویں بند ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کو کھولنا مشکل ہوگا۔ اس لیے ارامکو نے آ کر کے پوری دنیا کو چیتاونی دی ہے کہ اگر ابنائے ہرمز کو نہیں کھولا گیا، تیل کی سپلائی جاری نہیں رہی بلکہ رکی رہی تو
तो पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी, दुनिया पर असर पड़ेगा। इसलिए फौरी तौर पर ज़रूरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करना। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए अमेरिका ने ये 3 रास्ता इख्तियार किया है। पहला, अमेरिका ने यही रास्ता इख्तियार किया है, बल्कि उसने एक मैसेज दे दिया है ईरान को कि अब इस जंग को यहीं पर रोक दिया जाए। हमारा जो मकसद था उसमें हम कामयाब नहीं हो सके, हम आगे भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हम अपनी आवाम को, दुनिया को ये बता सकते हैं कि हमने ईरान पर हमला किया, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनई को शहीद कर दिया, और ईरान में जो पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स थे, मिज़ाइलों का जो ज़ख़ीरा था, उनको हमने तबाह कर दिया। ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, इसराइल पर हमला करने वाला था, मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला करने वाला था, और अमेरिका ने पहले हमला करके ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो अमेरिकी सदर पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस जंग में अमेरिका ने टारगेट को, मकसद को अचीव कर लिया, और यही उनके इस बयान का मकसद है। हालांकि कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी नहीं बताती है कि ईरान का कोई एजेंडा रहा हो अमेरिका पर हमला करने का, या इसराइल पर हमला करने का, या मिडिल ईस्ट पर हमला करने का। लेकिन जंगों का उसूल होता है कि जब कोई फरीक बहुत ज़्यादा नुकसान सहता है और वो जंग से निकलना चाहता है, तो बाइज़्ज़त तरीक़े से जंग से निकलने का यही तरीक़ा होता है कि आप दुनिया को बताकर खुश कर दो कि हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। दूसरा जो एजेंडा है, या दूसरा जो मकसद है, या कह लीजिए कि अमेरिकी आर्मी ने जो दूसरा प्रपोज़ल अमेरिका के सामने पेश किया है, वो ये है कि ईरान पर मज़ीद हमला किया जाए, ईरान को धमकी दी जाए कि अभी तक हमने जितना तुम पर हमला किया है, इस हमले से तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ है, इस्लामी इनकलाब ईरान में बाकी रहेगा। नए लीडर बने हैं ख़ामनई साहब के बेटे सैयद मुश्तबा ख़ामनई, वो नए सुप्रीम लीडर बरकरार रहेंगे। जो निज़ाम पहले ईरान में चल रहा था उस निज़ाम को अब जारी रखो। अमेरिका का असल एजेंडा था एटमी तवानाई को ख़त्म करना, और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अमेरिका ने ख़त्म कर दिया है, और अब अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई लड़ाई नहीं रहेगी, हालात पुरअमन हो जाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाएगा। और अगर ईरान इस प्रेशर को सीरियस नहीं लेता है, जिस तरह अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका 20 टाइम ज़्यादा सख्त हमला ईरान पर करेगा, और जैसे ही अमेरिकी सदर का यह बयान सामने आता है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा ख़ामनई के एडवाइज़र हैं कमाल खज़ाराई, उनका एक बयान सामने आया है, और CNN को इंटरव्यू देते हुए सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र कमाल खज़राज़ाई ने कहा कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है, और इस जंग को ईरान आगे जारी रखेगा, ईरान पीछे नहीं हटेगा। पासदारान इनकलाब के एडवाइज़र का कल एक बयान सामने आया था इब्राहिम हजाज़ी का, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से अभी हम जंग लड़ रहे हैं, अमेरिका और इसराइल पर या अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहे हैं, इसी रफ्तार से अगले 10 सालों तक हम जंग लड़ सकते हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान पर दोबारा प्रेशर बनाने की कोशिश की है, धमकियां दी है, लेकिन ईरान ने इन तमाम प्रेशर को सीधे रिजेक्ट कर दिया है, और कहा है कि वो इस जंग को जारी रखेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन, या तीसरा जो मंसूबा है जिस पर वाइट हाउस में बहस चल रही है, अमेरिकी आर्मी ने जो मंसूबा पेश किया है, वो ये है कि अब्राहम लिंकन को भेजकर, उसके अलावा अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लिया जाए, और ईरानी आर्मी को वहां से हटा दिया जाए, ताकि तेल की सप्लाई दुनिया भर में जारी रहे। ये तीसरा मंसूबा है अमेरिका का, और आखिरी मंसूबा है, और ये मंसूबा कामयाब हो पाएगा ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि पासदारान इनकलाब ने एक ताज़ा बयान जारी करके फिर अमेरिका को और पूरी दुनिया को धमकी दी है कि जब तक ईरान इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा, 1 लीटर तेल भी मशरिक़ वस्ता से किसी मुल्क में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल भी या 1 लीटर एनर्जी भी मिडिल ईस्ट के किसी भी देश से जिसका रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता हो, दुनिया के किसी भी देश में नहीं पहुंच पाएगा। IRGC ने ये सीधी वार्निंग दी है। IRGC ने एक दूसरा बयान ये जारी किया है कि अगर दुनिया का कोई देश चाहता है कि उसके यहाँ ऑयल पहुँचता रहे, तेल पहुँचता रहे, तो एक शर्त है, और शर्त यह है कि वो इसराइल के एम्बेसडर को अपने मुल्क से बाहर निकाल दे, इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को ख़त्म करे, तो उस मुल्क के ऑयल टैंकर को मिडिल ईस्ट से अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। ये दूसरी शर्त बयान की है पासदारान इनकलाब ने, ईरान की हुकूमत ने, और अमेरिका ये सोच रहा है कि अब्राहम लिंकन को भेज दिया जाए, उसके अलावा दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज दिया जाए, और अमेरिकी नेवी, अमेरिकी जंगी जहाज़
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल संभाल ले और जब अमेरिकी आर्मी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल संभाल लेगी उसके बाद ईरान से कोई मसला नहीं रहेगा और आसानी से ऑयल टैंकर गुजरते रहेंगे और दुनिया भर में ऑयल की पैदावार रुकने की वजह से जो क्राइसिस पैदा हुआ है वो क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। ये अमेरिका का तीसरा एजेंडा है, तीसरा मंसूबा है, लेकिन ये मंसूबा कामयाब हो पाएगा इसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बारूदी सुरंगों वाली कश्तियां डाल रखी है, उसके अलावा सुसाइडर कश्तियां भी वहां पर मौजूद है। उसके बाद वहां पर आसपास मिसाइलों का लंबा ज़ख़ीरा तैनात कर रखा है ईरान ने। और जब अब्राहम लिंकन वहां पर आएगा या अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर भी अमेरिका वहां पर भेज दे, लेकिन जब ईरान मिसाइल से हमला करेगा, खुर्रमशहर 4 का इस्तेमाल करेगा, क्लस्टर बमों वाले मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, तो अब्राहम लिंकन हो या कोई हो, उन जहाज़ों के लिए ईरान के हमले को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बल्कि ईरान के लिए अब्राहम लिंकन को समंदर में डुबोना आसान हो जाएगा। और वजह यह है कि अभी अब्राहम लिंकन कहाँ पर है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ईरान को पता नहीं चल पाती है, और जैसे ही ईरान को अब्राहम लिंकन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है, अब्राहम लिंकन अपना रूट डाइवर्ट कर देता है, वो पीछे हट जाता है, कभी 300 किलोमीटर नज़दीक ईरान के वो पहुँच जाता है, फिर अचानक पीछे हट जाता है। और जब ईरान मिसाइल फायर करता है, लॉन्च करता है, और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ईरान ने मिसाइल फायर किया है, तो अब्राहम लिंकन को पीछे हटा दिया जाता है और मिसाइल समंदर में आकर गिरता है। अब्राहम लिंकन हिट नहीं हो पाता है। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मोर्चा संभालेगा अब्राहम लिंकन या कोई और नेवी का जहाज़, जंगी जहाज़, तो वो एक लोकेशन पर रहेगा, एक पॉइंट पर रहेगा, और वहाँ पर उसको हिट करना ईरान के लिए आसान हो जाएगा और ईरान फिर उन जहाज़ों को समंदर में गर्क करने का मंसूबा बना सकता है। दूसरा ईरान का मंसूबा यह है, और इसको भी CNN ने अपनी रिपोर्ट में शाया किया है, कि एक तरफ खाली टैंकर होंगे जो पर्शियन गल्फ में आएंगे अपनाए हॉर्मुज को क्रॉस करके, और उसके बाद फिर उन ऑयल टैंकरों में पेट्रोल ऑयल को भरा जाएगा और वो भरकर अपनाए हॉर्मुज से निकलेंगे। तो ईरान का मंसूबा यह है कि जब खाली टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल हो तो उस पर अटैक नहीं करना है, उस पर हमला नहीं करना है, लेकिन जब पेट्रोल भर जाए और जब जहाज़ भरा हुआ हो और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करे तो उस पर हमला करना है। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जब कोई ऑयल टैंकर पेट्रोल से भरा हुआ होता है और उस पर माचिस की तिली भी गिरेगी तो आग लग जाएगी, और फिर आग ऐसी ख़तरनाक भड़केगी कि उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा, जहाज़ तबाह हो जाएगा, समंदर में उसको बुझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ईरान का दूसरा मंसूबा है कि कतर से जो टैंकर LNG लेकर निकलेगा उस पर हमला करना है, और LNG जिस टैंकर में भरा हुआ होगा यानी गैस, उस पर अगर हमला होगा मिसाइल से या सुसाइडेड कश्तियाँ आकर के वहाँ पर अटैक करेगी तो उससे जो आग भड़केगी पूरे समंदर को वो आग में तब्दील कर देगा, पूरा मिट्टी और आग वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा ईरान के इन ख़तरनाक हमलों को रोकना, मज़ीद ऑयल टैंकर को समंदर में गर्क करवाना। अभी तक 7-8 से ज़्यादा ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला कर रखा है, उनमें से ज़्यादातर ऑयल टैंकर समंदर में डूब चुके हैं, कई मुल्कों का नुकसान हुआ है, ख़ुद अमेरिका का 4-5 ऑयल टैंकर डूब चुका है। और इसलिए अमेरिका का ये आखिरी मंसूबा है कि अगर ईरान जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होता, सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं होता, तब ये आखिरी कदम उठाना है, रिस्क लेना है। और इस रिस्क लेने में अंदाज़ा है कि अब्राहम लिंकन डूब जाएगा। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए अब्राहम लिंकन पर ही अमेरिका को गुरूर है, तकब्बुर है कि वो जहाँ चाहे दुनिया के जिस मुल्क पर चाहे अपने इस जहाज़ के ज़रिए हमला कर सकता है, अपनी आर्मी को उतार सकता है, और अगर ये जहाज़ डूब गया तो फिर अमेरिका का क्या होगा? अमेरिका पूरी दुनिया में कहीं भी सर उठाने के काबिल नहीं रह पाएगा। वो जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, फिर उसका पूरा गुरूर समंदर में डूब जाएगा। और ईरान बार बार इस बात की धमकी दे चुका है। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनई के एडवाइज़र ने भी जंग को लंबे दिनों तक जारी रखने का ऐलान कर दिया है, और उधर अमेरिका बैकडोर से बातचीत कर रहा है। जंगों में ये उसूल होता है कि दो ममालिक आपस में एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं,
ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، لیکن بیک ڈور سے، بیک چینل سے بات چیت بھی چلتی رہتی ہے۔ اور امریکی صدر کا یہ جو 2 اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ اب بیک ڈور سے بات چیت کر رہا ہے ایران سے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے۔ روس کے صدر کے ذریعے امریکہ بات چیت کروانا چاہ رہا ہے کہ روس کے صدر کوشش کریں کہ سیز فائر ہو جائے اور ایران پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایران اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ایران نے کہہ رکھا ہے کہ اس جنگ کی شروعات امریکہ نے کی ہے، لیکن اس جنگ کا اختتام اب ایران ہی کرے گا، اور اس کے اثرات یعنی پیٹرول کی سپلائی جو رک چکی ہے، دنیا بھر پر اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سے خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہاں جہاں پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر بھارت کی ریاست کرناٹکا میں بھی ریسٹورینٹس کو بند کرنے کا فیصلہ لیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گیس کی قیمت زیادہ ہو چکی ہے، گیس کی سپلائی بہت کم ہو رہی ہے، اور اگر ہوٹلوں کو بند نہیں کیا گیا جہاں زیادہ گیس کا استعمال ہوتا ہے تو پھر عام گھروں میں بھی گیس کی سپلائی رک جائے گی، اور اندازہ نہیں ہے کہ کب قطر سے گیس آئے گا یا مڈل ایسٹ سے گیس آئے گا، تو گیس کے جو راستے ہیں وہ بند ہے۔ اس کی وجہ سے اب کرناٹک میں ہوٹلوں کو بند کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر G7 کے ممالک نے اپنا ہنگامی اجلاس بلایا، اور اس میں ان ممالک نے اسی بات پر غور و خوض کیا کہ اگر یہ جنگ لمبی جاری رہی، اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلا، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ان ممالک کے پاس کچھ منصوبہ ہے کہ ان کے پاس کچھ دنوں کا آئل ریزرو ہے، کچھ دنوں کا آئل انہوں نے ذخیرہ کر رکھا ہے، اس کا ایمرجنسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتا۔ وینزویلا کے تیل کی سپلائی کرنا اور اس تیل کو ریفائن کرنا بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، اور امریکہ ان دنوں ان تمام صورتحال سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ وہ روس کے تیل کو دنیا بھر میں پہنچانے کا کام کرے، روس سے تیل خریدنے کی اجازت دنیا بھر کے دیشوں کو دی جائے۔ جس طرح پچھلے دنوں امریکہ کے فائنانس سیکریٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ امریکی صدر نے بھارت کو 30 دنوں کے لیے روس سے تیل خریدنے کی اجازت دے دی ہے اور پابندیاں ہٹا دی گئی ہے، تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور دیشوں کو روس سے تیل خریدنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن روس بھی اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائے گا۔ چین پورا موقع فائدہ اٹھا رہا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کچھ دنوں تک اور جاری رہی تو اندازہ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کا جو غرور ہے، اس کا جو تکبر ہے، وہ خاک میں مل جائے گا، اور اب امریکہ مزید سپر پاور نہیں رہ پائے گا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیے۔ اللہ حافظ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا، تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔